بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ آج بات کرتے ہیں کیا انگوٹھی پہننا چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے، اور انگوٹھی پہننی چاہیے تو اس کے کیا آداب ہیں، اور معصومین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس قسم کا کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں۔ جی، انگوٹھیاں لوگوں نے جو نگوں والی عموماً پہنی ہوئی ہیں نا، وہ کچھ عقیدوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ صحیح کہ جی یہ جو سٹونز ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روئے ارض پہ سب سے متبرک سٹون کون سا ہے؟ حجر اسود۔ حجر اسود۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حجر اسود کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے، بے شک۔ نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان، اگر نبی علیہ السلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چوم۔ تو مومنین، آپ نے سنا کہ ایک اہل سنت مکتب فکر کے عالم دینی کہہ رہے تھے جن کا مذہب ہی اہل سنت ہے، سنت والے، اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو ہر مکتب مسلمہ کے نزدیک رسول اللہ کا فعل سنت ہے، تو یہ فعل سنت ہو گیا، اس حجر کو چومنا سنت رسول ہو گیا۔ اور وہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عام سا فعل ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، جو پورا مذہب سنت کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، پورا مذہب سنت کے نام پہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خاص سنتیں ان لوگوں نے چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کی چیزیں لے لیں۔ خیر، عمر کے اس قول پر جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ یہی بات پہنچی تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فائدہ دیتا ہے، اے عمر یہ فائدہ دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ کل جتنے لوگ بھی اس پر آ کر بوسہ دیتے ہیں ان کی گواہی دے گا۔ اور اس روایت کو اہل سنت کے امام حاکم نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جس کو یہ نہیں مانتے۔ اور تمام مکاتب فکر مسلمہ میں یہ حکم ہے حجاج کرام کو کہ جب وہ جائیں تو حجاج اس پر ہاتھ رکھیں اور توحید کا اقرار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اور جناب امیر المومنین کی فقہ جعفریہ کے نزدیک خصوصاً ائمہ طاہرین کی ولایت کا بھی اقرار کریں، کیونکہ یہی پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ بندے نے میرے پاس آ کر اقرار کیا تھا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر میں اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہوں تو یہ حجر سے پہلے ایک فرشتہ تھا۔ عالم ذر میں جب اللہ نے اقرار لیے تو اس وقت کوئی جبر نہیں تھا، پوری مخلوقات کو اختیار تھا، جو اقرار کرنا چاہے اپنے اختیار سے اقرار کرے، توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، اور ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار، اور جو انکار کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے انکار کیے۔ جنہوں نے اقرار کیا یا انکار کیا ان سب کے اسما ایک تمار پہ، ایک پارچے پہ لکھے گئے، اور اس پارچے کو اس فرشتے کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ تو اس کو نگل لے اور قیامت کے دن یہی پارچہ دوبارہ ظاہر کرنا۔ اس نے نگل لیا، اور جو ہی اس نے نگلا تب آواز قدرت آئی کن حجرن، اب پتھر بن جاؤ، تو یہ پتھر بن گیا۔ اور اتنا سفید پتھر تھا یہ جنت میں کہ ابیض من الثلج، برف سے زیادہ یہ سفید تھا۔ پھر یہ دنیا میں آیا تو کیونکہ بہت سارے گناہگار انسان اس کو چھوتے رہتے ہیں تو یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ اس کی کہانی تھی کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ لیکن ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ انگوٹھی کیا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں پہننی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر ملتا ہے تو کیا آداب ہیں اور کون سی دعا کا ذکر کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ انگوٹھی پہنیں تو دائیں ہاتھ میں پہنیں۔ روایت ہے ایک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت رسول اللہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ ما من احد تختم بیمینہ
وَأَرَادَ بِذَلِكَ سُنَّتَكَ إِلَّا وَقَدْ وَجَدْتُ مُتَحَيِّرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یا رسول اللہ، کوئی بھی بندہ ہو وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہنے اور اس کا مقصد اس انگوٹھی پہننے سے فقط اور فقط آپ کی سنت پر عمل کرنا ہو، قیامت کے دن وہ جہاں بھی پریشان کھڑا ہوگا، اخذت بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، وَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں آپ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں تک اس کو لے آؤں گا، کیونکہ رسول اللہ اور امیر المومنین ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ اس حدیث کو بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی جیسے عالم ربانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں، مناقب ابن شارح شعب میں اور تفصیل میں بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پہ یہ حدیث مل جاتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ 5 چیزیں مومن کی علامت ہیں جس میں تختم بالیمین کا حکم ہے۔ عقیق، فیروزہ، در نجف، حدید سینی اور یاقوت، ان پتھروں کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ اگر آپ انگوٹھی بنواتے ہیں تو ان پتھروں کی انگوٹھی یاد رکھیں کہ انگوٹھی آپ چاندی میں بنوائیں۔ خواتین سونے اور چاندی دونوں میں پہن سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے سونا چونکہ حرام ہے، وہ سونے میں نہیں بنوا سکتے، اس لیے چاندی میں مستحب ہے اور چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننے سے ممانعت ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان الحدید حلیۃ اہل النار، حدید جہنمیوں کا زیور ہے، فی الآخرات، آخرت میں، وفی الدنیا انہ زینت الشیاطین والجنات، اور دنیا میں یہ شیطانوں اور جنات کی زینت ہے۔ تو حدید اور لوہے میں بھی اگر آپ انگوٹھی بنا کر پہنتے ہیں تو نہیں پہنیں، یہ مکروہ ہے۔ واش روم میں جاتے وقت کیا انگوٹھی اتار لینی چاہیے یا انگوٹھی پہنے ہوئے واش روم میں جا سکتے ہیں؟ بہتر طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، آیات کریمہ اگر آپ نے گلے میں کچھ پہنی ہوئی ہیں، یا اسی طرح انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس میں آیات کریمہ، اسماء اللہ، اسماء انبیاء و ائمہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اتار لیں۔ ایسی جگہ پہ جا کر احتمال ہوتا ہے کہ نجاست لگ سکتی ہے، تو یقیناً آپ اتار لیں گے تو یہ ایک بہتر عمل ہوگا۔ لیکن اگر آیات کریمہ، ائمہ اور طاہرین کے، انبیاء کے اسماء نہیں لکھے ہوئے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بہت ساری انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے، اگر آپ نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ بائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دائیں ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنی، خالی ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں 2 روایات ذکر کی گئی ہیں کتب میں۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ پہ انگوٹھی جو پہنی ہے وہ معاویہ نے پہنی ہے، اور اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ یوم التحکیم کے دن عمر ابن عاص نے پہنی تھی، کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں خلافت کو علی علیہ السلام سے ایسے اتارتا ہوں، اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا وضعتها فی یساری، وضعتها فی معاویہ کما وضعت ھذا فی یساری، اور میں خلافت کو معاویہ میں ایسے ہی رکھتا ہوں جس طرح میں یہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر بائیں ہاتھ میں پہنی۔ اس لیے اگر متعدد انگوٹھیاں ہیں آپ کے پاس تو آپ تب دائیں ہاتھ پہ پہنی ہوئی ہیں تو پھر بائیں پہ پہن سکتے ہیں، اگر خالی ہے آپ کا دائیں ہاتھ تو پھر مکروہ ہے، نہیں پہنیں۔ اسی طرح اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں، ایک ہی انگوٹھی آپ کے پاس یا 2 ہیں، تو یہ 2 جو آخری انگوشتیں ہیں ان پر پہننا تاکید کی گئی ہے، ان میں سے بھی آخری انگشت پر تاکید کی گئی ہے، اور اس دوسری ساتھ والی انگشت پر بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن یہ انگشت جو سبابہ اور وسطیٰ ہے ان پر پہننے سے ممانعت ہے۔ ان آداب کا خیال رکھ کر انگوٹھی پہنیے،
اور آخر میں وہ جو دعا لکھی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مومنین سے آخر میں